میرا نام علیزہ ہے۔ میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے۔ میری والدہ میری پیدائش کے وقت انتقال کر چکی تھیں۔ مجھے میرے والد نے ہی پالا تھا۔ ان کی محبت شفقت نے مجھے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ بابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے۔ وہ چونکہ اپنا کام نہایت ایمانداری سے اور ذمہ داری سے کرتے تھے، اس لیے کمپنی کے مالکان ان سے بہت خوش رہتے تھے اور ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ دن کو تو سارا دن وہ اپنے دفتر میں مصروف رہا کرتے اور میں کالج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوتی۔ البتہ شام کو ان کی گھر واپسی پر ہم باپ بیٹی مل بیٹھتے اور ایک دوسرے سے گفتگو کے علاوہ کبھی لوڈو کھیلتے، کبھی شطرنج۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی، مگر پھر اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا اور واقعات بڑی تیزی سے بدل گئے۔ اس دن ابا گھر واپس آئے تو کافی پریشان تھے۔ میں نے انہیں پریشان دیکھا تو گھبرا کر بولی، سب خیریت تو ہے نا بابا؟ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے گھبرایا وہ دیکھ کر بابا زبردستی مسکراتے ہوئے بولے، ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھک گیا، جاؤ جلدی چائے بنا کر لے آؤ میرے لیے۔ بابا نے کہا۔ میں سارے لاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ چائے بنا کر بابا کو دینے کے بعد میں ان کے بعد بیٹھ گئی۔ آج کلاس میں ماحول وہ کچھ چپ سے تھے۔ کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر اصرار کرتے ہوئے کہا، بابا آپ جانتے ہیں نا، آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، سچ بتائیے کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ بابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولے، تم نے سچ کہا بیٹا، تم سے میں کچھ نہیں چھپا سکتا۔ دراصل میری کمپنی مجھے امریکہ بھیج رہی، کچھ ڈیلنگز ہیں، دوسرے معاملات ہیں جن سے نمٹتے نمٹتے شاید 1-1.5 مہینے لگ جائے۔ اس لیے پریشان ہوں کہ تم یہ دن کیسے گزارو گی۔ میرا منہ لٹک گیا۔ بابا کے بغیر تو ایک دن بھی گزارنا مشکل تھا، کہاں پورا 1 یا 1.5 مہینہ ان سے دور رہنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اداسی سے کہا، بابا کیا مجھے اکیلا رہنا پڑے گا؟ بابا نے کہا، نہیں بیٹے، میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، لیکن بابا آپ تو چلے جائیں گے، تب تو میں اکیلی رہوں گی نا گھر میں۔ آپ ایسا کریں، مجھے کچھ عرصے کے لیے کسی ہاسٹل میں چھوڑ جائیں، جب آپ واپس آ جائیں گے تب میں دوبارہ گھر آ جاؤں۔ بابا بولے، بیٹا میرا دل نہیں مان رہا کہ تمہیں اس طرح انجان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ جاؤں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اماں سکینہ کے پاس چھوڑ دوں۔ میں بری طرح چونک اٹھی۔ اماں سکینہ کی ہستی میرے لیے اگرچہ نئی نہیں تھی، مگر پھر بھی ان سے میرا تعارف غائبانہ ہی تھا، کبھی روبرو ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بس بابا کی زبان ہی اماں سکینہ کا ذکر سنا تھا، وہ بھی کبھی کبھار۔ میں نے پوچھا، بابا کیا آپ انہیں یہاں بلائیں گے؟ بابا نے نفے میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ کبھی میرے بلاوے پر یہاں نہیں آئیں گے، وہ انتہائی خوددار اور سخت خاتون ہے۔ برسوں گزرنے کے بعد بھی ان کے دل میں میرے لیے کوئی نرمی نہیں آئی، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہاں آئیں۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ان کے گھر چھوڑ آؤں۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیا اب مجھے گاؤں میں جانا پڑے گا؟ بابا نے کہا، ہاں بیٹا، میں جانے سے پہلے خود تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا گاؤں جانے کا، مگر یہاں اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے مجبوراً مان گئی۔ اور اگلے دن بابا مجھے لے کر گاؤں روانہ ہو۔ ہم لوگ دوپہر کے وقت گاؤں میں پہنچ گئے۔ میں گاڑی سے اترتے ہوئے ایک سرسری نظر آس پاس ڈالی۔ یہ ایک عام سا گاؤں تھا جیسے دوسرے گاؤں ہوتے ہیں۔ ہماری گاڑی دیکھ کر آس پاس کھیلنے والے کچھ بچے دوڑ کر ایک جگہ جمع ہو گئے، ہمیں دیکھنے لگے۔ میں بابا کے پیچھے چلتی ہوئی اس گھر کی طرف آئی جو سب سے الگ تھلگ تھا۔ یہ مکان نیم پختہ تھا۔ بابا نے اس کا لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوبارہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے کسی نے کنڈی کھولتے ہوئے پوچھا، کون ہے بھائی؟ بابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور سامنے ایک خاتون نظر آئیں۔ بابا نے جو بتایا تھا اس کے مطابق تو انہیں کافی عمر رسیدہ ہونا چاہیے تھا، مگر ان کا حلیہ اور لباس بتا رہا تھا وہ اپنا کافی خیال رکھتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی نظر آ رہی تھیں۔ بابا کو دیکھ کر وہ ٹھہر سی گئی اور یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ بابا نے سلام کیا مگر وہ چپ کھڑی تھی۔ چند نماز کی خاموشی کے بعد بابا نے کہا، خالہ جان کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ کچھ دیر تک تو اس طرح دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے ایک طرف ہٹ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم اندر آ سکتے ہیں۔ بابا اندر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گھر کافی بڑا تھا جس کے چاروں طرف دیوار تھی، کھلا سا صحن جس میں پیپل کے 2 درخت ایک ساتھ جڑے کھڑے تھے اور ان کی چھاؤں میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ بابا نے کہا، علیزہ بیٹا آپ یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ میں بابا کو ناراض سی نظروں دیکھتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔
وہ خاتون اندر چلی گئی تھی۔ بابا نے ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہی اماں سکینہ ہے۔ بابا پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہے اندر۔ میں بیداری سے آس پر نظریں دوڑانے لگی۔ اتنا خشک اور اداس سا ماحول تھا یہاں کا، یہ گھر نہ ہو کوئی قبرستان ہو۔ پیپل کے پیڑ پر اس وقت ایک بھی پرندہ نہیں بیٹھا تھا۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ کہاں وہ شہر والی گہما گہمی اور کہاں یہ گاؤں کا یہ اجاڑ اور بے رونق سا گھر۔ اف میرے خدا، یہاں کیسے رہوں گی اتنے دن؟ اماں سکینہ نے جتنی سخت موری سے ہمارا استقبال کیا تھا، اس سے لگتا نہیں تھا کہ وہ مجھے خوشی خوشی یہاں رہنے کی اجازت دے دیں گی۔ کہنے کو تو وہ بابا کی خالہ تھی، مگر کسی رنجش کی بنا پر انہوں نے ہم سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا تھا۔ بس بابا ہی تھے جو کبھی کبھار ڈھیٹ بن کر ان سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، لیکن مجھے وہ کبھی لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے پتہ ہی نہ تھا وہ کس مزاج کے عامل ہیں۔ یہاں پر آ کر پتہ چلا، کیونکہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی انوکھی سی چیز ہو، وہ پورے اسرار سی چیز۔ میں اس احساس کو کوئی واضح نام نہ دے سکی، مگر کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد بابا باہر آئے، اور وہ خاتون بھی۔ میں نے غور سے انہیں دیکھا تو معلوم ہوا دونوں ہی کی آنکھیں بھیگی ہوئی۔ بابا کے چہرے شرمندہ سے تاثر تھا، البتہ خاتون کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے اکثر خالی تھا، بالکل سپاٹ سا۔ میں نے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا نے قریب آتے ہوئے کہا، علیزہ، اماں سکینہ آؤ، سلام کرو انہیں۔ میں کچھ ہچکچاتے ہوئے ان کے قریب گئے اور سلام کیا تو انہوں نے لپک کر مجھے گلے لگا۔ ان کی گلے لگ کر پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے میری امی نے مجھے اپنی ممتا بھرے آغوش میں لے لیا ہو۔ میں ساری جھجک کو ایک طرح رکھتے ان سے لپٹ گئی۔ وہ بڑے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں، پھر مجھ سے الگ ہو کر انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور مجھے غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے سے زیادہ آنکھوں میں کچھ ایسا جاؤ جلال تھا کہ میری نظر خود بخود جھک گئیں۔ وہ میرا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولی، تیرے باپ نے جو کیا سو کیا، مگر تو میری بہن کی پوتی ہے، اس لیے میری بھی پوتی ہے۔ اس گھر میں جب تک جی چاہے رہ سکتی ہے، ہمیشہ اس گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر رک کر انہوں نے بابا کو دیکھا جو ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور بطور خاص نے دیکھتے ہوئے مجھ سے بولی، صرف تیرے لیے اس گھر کے دروازے کہیں بند نہیں ہوں گے۔ بابا نے سر جھکا دیا۔ میں نے اماں سکینہ کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے، اماں جی، مجھے نہیں پتا بابا کے ساتھ آپ کی کیا ناراضگی ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ غولے سے مسکرائیں۔ بابا نے کہا، اچھا خالہ جان، اب مجھے اجازت دیں، میری بیٹی اب آپ کے حوالے۔ اماں سکینہ نے کہا، جاؤ۔ بابا مجھے گلے لگا کر دیر تک میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، پھر چلے گئے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر ایک پل کو جی چاہا انہیں روک دوں، یہاں سے جانے نہ دوں، یا پھر خود ان کے ساتھ چلے جاؤں، مگر میں چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی، اور تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو۔ اماں سکینہ نے قطار میں بنے ہوئے 2 کمروں میں سے ایک کا دروازہ کھلا۔ یہ بھی پرانے طرز کا سبز رنگ کا لکڑی کا دروازہ تھا، جس میں ایک پرانا سے زنگ آلو تالا لٹک رہا۔ انہوں نے تالا کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ میں نے اندر آ کر دیکھا کمرہ صاف ستھرا اور روشن تھا۔ پچھلی طرف 2 کھڑکیاں کھلتی تھیں جن سے پیچھے کا آنگن نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سامان والا سوٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ اماں سکینہ نے کہا، تمہارا کمرہ یہی ہے، گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا، اس لیے میں اس کمرے کو تالا لگا دیا کرتی ہوں۔ میں برابر والے کمرے میں رہوں گی، اگر کسی کی ضرورت ہو تو آ کر بتا دیں۔ میں نے ساری لا دی، وہ باہر چلی گئے۔ میں کمرے میں موجود چارپائی بیٹھ گئی۔ میں اپنا سامان کھول کر دیوار کے الماری میں رکھ دی اور لباس بدلنے لگی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، مگر اس کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی، اس لیے اسے چارجنگ پر لگا دیا۔ بیٹھ کر بور ہو گئی تو کچھ جھجکتے باہر نکل آئی۔ باہر وہی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ گھر کے پچھلے سین کی طرف چلی آئی۔ وہاں پر کچھ چمیلی کے پودے تھے، ایک بیری کا درخت تھا۔ چمیلی کی خوبصورت خوشبو نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب پہنچی اور ان کی دلاویز خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ چند لمحے تک میں ان پھولوں کو دیکھتی رہی، پھر ہاتھ بڑھایا کہ ان میں سے ایک کو توڑ لوں، اور اسی وقت کسی نے کہا، نہیں۔ میں نے گھبرا کر دیکھا۔ میں سوچا شاید اماں سکینہ نے مجھے توڑتے دیکھ لیا، اب میری خیر نہیں۔ دھیرے دھیرے معذرت کے لفظ ڈھونڈتے پلٹی، مگر یہ کیا؟
वहाँ तो कोई नहीं था। मैं हैरान सी देखती रह गई। कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं, कि किसने मुझे मना किया फूल तोड़ने से। मैंने हैरान होकर सोचा, शायद मुझे कोई वहम हुआ है, अगर कोई होता तो यहाँ नज़र ज़रूर आता। ये कुछ सोचते हुए मैंने कंधे उचकाते हुए दोबारा फूलों की तरफ मुतवज्जो हुई, मगर एक बार फिर चौंक गई। जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ से सूरज मेरे पुष्ट की तरफ था, इसलिए मेरा साया सामने पड़ रहा था। मगर मेरे चौंकने की वजह वो दूसरा साया था जो मेरे साये के बराबर खड़ा था। वो किसी मर्द का साया था। उसके बाल छोटे थे, वो बिल्कुल मेरे साये के बराबर नज़र आ रहा। वो मेरे पास ही खड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर इधर उधर देखा। ये देखकर मैं खौफज़दा हो गई कि मेरे पास तो सारे सहन में कोई भी नहीं। बार बार तो वहम नहीं हो सकता था, वो साये एक पल के लिए मेरी नज़रों से ओझल ना हो। अब मेरे लिए खड़ा हो रहना दोबारा हो गया। खौफ से मेरी टांगें कांपने लगी। मैं तेज़ी से मुड़ी और भागते हुए कमरे में आ गई जहाँ मेरा क़याम था। चंद गहरे गहरे सांसें लेने के बाद मैं चारपाई में गिर गई। अजीब से वाक़या से सामना हो रहा था। पहले पूरी इसरार आवाज़, अब वो बेवजूद साया। आखिर सब क्या चक्कर था? क्या घर में कुछ था? काफ़ी देर मैं यूं ही लेटी सोचती रही। सफ़र की थकान और ज़हनी दोनों ने मिलकर मेरे आसाब पर अच्छा खासा असर डाला था। लेट गई तो आंखें बंद होने लगी और थोड़ी देर में गहरी नींद सो गई। किसी ने झुंझुनने पर मैंने आंखें खोली तो मेरे ऊपर झुकी हुई हस्ती दूर हो गई। मैं घबरा कर उठ बैठी। वो अम्मा सकीना थी जो मुझे जगा रही थी। मुझे हनोफी की तरह खुद को देखता पाकर उन्होंने कहा, ये सारी रात उल्लू की तरह जागना है जो अभी तक सो रही हो। सारी नींद अभी पूरी कर लोगी तो रात में क्या खाक सोगी। मैंने खिड़की से देखा, वाकई अब तो रात होने वाली थी, सूरज ढल रहा था। मैंने कुछ शर्मिंदगी से कहा, जी हाँ। वो ज़रा देर को लेटी तो आँख लग गई। मैं सपाट लहजे में, खैर है, कोई बात नहीं, अज़ान होने वाली, वज़ू करना हो तो आ जाओ, जगह दिखा दूँगी। मुझे एक बार फिर शर्मिंदगी में आ गया। मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी, बस कभी कभार पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना छोड़ देती थी। अम्मा सकीना की बात पर इसलिए शर्मसार हो गई, मगर उन पर कुछ ज़ाहिर नहीं किया। उठते हुए बोली, चले अम्मा जी। मुझे वो दूसरी तरफ ले गई जहाँ एक कोठरी बनी हुई थी। सामने एक हैंड पंप लगा हुआ था। वहाँ से मैंने वज़ू किया, जबकि अम्मा सकीना मिट्टी के एक कूजे में पानी लेकर एक तरफ बैठ गए, वज़ू करने लगी। वज़ू के बाद हम दोनों सहन में आए। अम्मा सकीना अंदर से 2 जाए नमाज़ें ले आईं और हम दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। नियत करते ही मुझे सरसराहट की सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे पीछे बहुत से लोग खड़े हों। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। ना जाने यहाँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। इस गुम वगू के आलम में मैंने नमाज मुकम्मल की। सलाम फेंकर पीछे देखती हूँ तो कोई नज़र नहीं आता। दोबारा कात पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो वही सरसराहटें सुनाई देती हैं, जैसे बहुत से लोग उठिया बैठ रहे हों। नमाज ख़त्म करने के बाद अम्मा सकीना ने तस्बीह उठा ली और कोई वित पढ़ने लगी। उनके चेहरे पर उस वक्त इतना सुकून था कि मैं मबहूत सी होकर मैं खामोश बैठी देखती रही, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त गहरे अंधेरे में ढल गया। उन्होंने अपना वेट मुकम्मल करके तस्बीह कलाई में लपेट लिया और जानमाज़ से बैठ गए। मैं अभी तक अम्मा सकीना को थके जा रहे थे। अम्मा सकीना की आवाज़ ने मेरी महवियत को तोड़ा। उन्होंने कहा, लीज़ा लीज़ा। मैं हड़बड़ा कर रह गई। मैंने घबराते हुए लहजे में कहा, जी अम्मा सकीना। अम्मा सकीना ने सर से आवाज़ में कहा, क्या हुआ? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, बताएं तुम किस सोचों में गुम हो। मैं शर्मिंदा सी हो गई। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा सकीना ने मुझसे जानमाज़ लेते हुए कहा, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती। और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उनके सर्द सपाट रवैये को मैं कब से महसूस कर रही थी। तब से उनके रवैये में सर्द मरी नज़र आ रही थी, मगर मैं सबको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई क्योंकि उस वक्त मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी। अब मैं बैठ कर इंतज़ार करने लगी कि अम्मा सकीना कब खाना बनाएंगी। और चंद समय बाद उनको खाने समेत कमरे में दाखिल होकर देखा तो मैं हैरानी सोचने लगी कि ना मैंने अम्मा सकीना को चूल्हा जलाते देखा और ना ही खाना वगैरह की तैयारी करते। तो इतनी जल्दी खाना कैसे और कहाँ से आ गए। मैं इन्हें देख कर नहीं सोचे में गुम थी। जब अम्मा सकीना ने कहा, सीधे होकर बैठो, खाना खाओ, मैं चौंक कर सीधी हो गई। अम्मा सकीना ने मेरे सामने प्लेटें रखी और डोंगे का ढक्कन हटाया तो आंखें फाड़े डोंगे को देख कर हैरान रह गई कि इसमें मुर्गी का सालन मौजूद था।
میرے سامنے گھر میں نہ کوئی آیا، نہ ہی کہیں سے گوشت آیا، نہ ہی میں نے اماں سکینہ کو کچھ بناتے یا پکاتے دیکھا کہ یہ مرغن کھانے کہاں سے آئے۔ بہرحال میں اماں سکینہ سے پوچھتی، تب تک انہوں نے مجھے کون سا بتا دینا تھا۔ میں کندھے اچکا کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا بہت اچھا اور مزیدار تھا۔ میں ڈٹ کر کھایا، پھر ہاتھ منہ دھونے صحن میں آ گئی۔ اماں سکینہ برتن اٹھانے لگیں۔ میں نے ان سے کہا، آپ رہنے دیں، میں برتن دھو لیتی ہوں، مجھے بس رکھنے کی جگہ بتا دیں۔ اماں سکینہ خوش لہجے میں کہا، تم آج کے دن میرے مہمان ہو، اس لیے آج میں خود یہ سب کچھ کروں گی، کل جو کام دن کرے کر لینا۔ میں نے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں سکینہ برتن اٹھا کر لے گیا، مجھے سونے کا کہا اور خود صحن میں ہینڈ پمپ سے برتن دھونے لگی۔ برتن دھونے کے بعد وہ ہاتھ پہنچتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں چارجنگ میں لگا موبائل اٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں اپنی کالج کے دوستوں سے باتیں کرتے رہی۔ وہ بھی میری اچانک گاؤں آنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض، بڑی مشکلوں سے انہیں منایا۔ ان سے گپ شپ میں بہت رات بیت چکی تھی۔ گاؤں میں 9 بجے ہی سناٹا چھا جاتا تھا، سبھی لوگ سردی کی وجہ سے بستروں سے پک جاتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ باتوں میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے کسی کے دھیرے دھیرے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں بستر پر ہی بیٹھ گئی، مگر مجھے ہر طرف خاموشی نظر آئی۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں واپس بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ میری نیند پھر سے ٹوٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے کہ میں ساکت رہ گئی، کیونکہ مجھے باہر صحن میں کسی چلنے پھرنے کی واضح آوازیں سنائی دے رہی، جیسے کوئی خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ دم سادے بستر پر پڑی رہی۔ حلق میں الگ سے مارے پیاس کے گویا کانٹے چبھ رہے تھے، مگر ڈر کے مارے میں باہر نہیں دیکھ رہی تھی۔ کجا کے باہر جا کر پانی پیوں۔ وہ ساری رات میں نے اسی طرح ڈرتے ہوئے گزاری۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ دروازے کے پاس اماں سکینہ کھڑی۔ میں دروازہ کھول دیا، ان کے ساتھ وضو کرنے لگی۔ وضو کرنے کے بعد ہم نے کمرے میں ہی فجر کی نماز پڑھی۔ آج بھی کل کی طرح مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹیں سنائی دیں، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ نہ جانے کیا ماجرا تھا۔ میں نے اماں سکینہ کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر وہی بے نیازی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ ان سب کی عادی ہوں۔ نماز کے بعد میں ان کے ساتھ ایک کوٹری میں آ گئی، جو ان کا کچن تھا۔ وہاں مٹی کے چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ اماں سکینہ کچھ لکڑیاں آگ میں ڈال کر آگ تیز کرنے لگی۔ میں آگ پر ہاتھ تاپنے لگی۔ سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ یک ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اماں سکینہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیزا، لگتا ہے تم ساری رات سوئی نہیں ہو۔ میں نے کہا، جی، وہ بس نئی جگہ نا شاید، اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ اماں سکینہ نے ایک لمبی سی آہ لی اور دوبارہ روٹیاں بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ روٹیاں بنا کر انہوں نے دیگچی میں چائے کا پانی چڑھا دیا اور ذرا دیر بعد چائے بن گئی تو انہوں نے پیالے میں ڈال کر چائے اور 2 روٹیاں میرے طرف بڑھا دیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گئی۔ کافی دیر تک ہم دونوں سردی کے باعث چولہے پر بیٹھے رہے۔ پھر میں نے برتن اٹھائے اور دھونے کے لیے ہینڈ پمپ کی طرف لے گئی۔ برتن دھونے کے بعد میں انہیں اٹھا کر لا ہی رہی تھی کہ اچانک دوبارہ ہینڈ پمپ چلنے کی آواز سنائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر اکا بکا رہ گئی کہ وہاں تو کوئی نہ تھا۔ پھر نلکا آخر کیسے چل رہا ہے؟ خود بخود تو چل نہیں سکتا، آخر کون ہے جیسے چلا رہا ہے؟ مجھے بےحد ڈر لگنے لگا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ برتن رکھے اور ہانپتے ہوئے بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی۔ کچھ تھا یہاں پر نہ سمجھنے والا۔ ذرا دن چڑھا تو باہر کے دروازے دستک ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی جو تقریباً میری ہم عمر تھی اندر آئی۔ اس نے متجسس نظروں سے مجھے دیکھا اور زوردار آواز میں سلام کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ تھی، وہ اس نے اماں سکینہ کے حوالے کی۔ اماں سکینہ نے ایک نظر کو دیکھا، پھر کہا، ارے گوری، تم بڑے دن بعد چکر لگایا، ماں کیسی ہے تمہاری؟ گوری نے مسکراتے فوراً، بالکل ٹھیک ہے اماں، آپ کو سلام دے رہی ہوں۔ اماں سکینہ نے سر ہلایا تو گوری نے پوچھا، اماں جی یہ کون ہے؟ پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ اماں جی نے مجھ پر ایک نظر ڈالتے کہا، یہ میرے بھانجے کی بیٹی ہے، چند دن کے لیے رہنے آئی ہے میرے پاس۔ اچھا، گوری نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، لیزا۔ اور تمہارا نام گوری ہے نا؟ میری بات سن کر وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، میرا اصل نام فریدہ ہے، اور میری گوری رنگت کی وجہ سے سارے گاؤں کے لوگ مجھے گوری کہہ کر بلاتے ہیں۔ گوری بڑی دلچسپ شخصیت کا حامل تھی۔ اس کے بعد باتیں کر کے میری بوریت بڑی حد تک دور ہو گئی۔
اگر اسے بولنے والی مشین کا آ جائے تو بھیجا نہ ہو، ہر وقت پٹر پٹر کرتی رہتی تھی۔ میری اور اس کی اب اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اماں سکینہ نے مجھے اس سے بات چیت کرنے سے نہ روکا، مگر وہ خود بہت کم بولتی تھیں۔ ایک روز گوری نے کہا، لیزا گاؤں دیکھا ہے کبھی؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں گوری، بابا مجھے یہاں پر تو کبھی نہیں لائے، اب آئی ہوں تو اماں سکینہ گھر تک ہی محدود، کہیں گئی نہیں۔ گوری نے فوراً ہی اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا، لو بھائی، میرے ہوتے ہوئے تم نے گاؤں نہیں دیکھا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ بولا چلو ابھی چلو، میں تمہیں سب سے پہلے گاؤں کے ہرے بھرے کھیت دکھاتی ہوں۔ میرا دل بھی گھومنے پھرنے کے لیے مچل گیا۔ میں نے اماں سکینہ اجازت مانگی تو چند لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اور گوری خوشی خوشی باہر نکلی اور کھیتوں کا رخ کر لیا۔ گاؤں کی حقیقی خوبصورتی ان کھیتوں میں ہی تھی۔ بہت دیر تک ہم ان میں گھومتے رہے کہ سورج نے واپسی کا سفر شروع کر دیا تو ہم لوگ بھی واپس ہو لیے۔ گاؤں کے لوگ کدالیں کندھوں پر رکھ کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ میں سورج ڈوبنے کا نظارہ کرنے لگی، یہاں سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ گوری نے مجھے بازو پکڑ کھینچتے ہوئے، چلو علیزہ، رات گزارنی ہے کیا ادھر؟ نوازا نے خواستہ پلٹ گئی اور سامنے سے کوئی موٹر سائیکل اچانک آ کر روکی ہے۔ ہم گھبرا کر ذرا پیچھے ہوئی تو بدحواسی میں میرا پیر کسی چیز میں الجھ کر میں دھڑام سے نیچے گر گئی۔ موٹر سائیکل والا لمبی لمبی داڑھی مونچھوں کا مالک ایک 28-30 سالہ جوان تھا۔ اس کے لمبے بال چہرے کے ارد گرد لہرا رہے تھے۔ میرے نظر میں اوپر ڈاکو معلوم ہوتا تھا۔ وہ جلدی سے اتر کر میرے قریب آیا، میرے پاس جھکتے ہوئے بولا، او ہو خیر ہو جی، گر گئے ہو آپ، آ جائیں میں سہارا دے دیتا ہوں۔ اس کی بات کرنے کا طریقہ اتنا گھٹیا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں غصے اس کا ہاتھ جھٹکتے، خبردار دور رہو مجھ سے، دیکھ کر بائک نہیں چلا سکتے، سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو یہ بھی نظر نہیں آتا تم کو؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے غصے پھٹ پڑے گا، مگر اس کی کیفیت اکثر بدل گئی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر بتے ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ سے آتے بولا، تو نہیں ہو اتنا غصہ اور اوڑ تو بنتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ساتھ موجود گوری کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کے چہرے پر خوف چھانے لگا۔ اس نے جلدی سے مجھے بازو سے پکڑا، پھر گھسیٹتی ہوئی بولی، چل علیزہ گھر چل، فضول کی بحث میں مت پڑ۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس میں مزید کھری کھری سناؤ، اور گوری کھینچنے پر چل پڑی۔ ایک قدم اٹھاتے ہی میرے منہ سے ایک ناک سسکی نکل گئی، پیر میں موچ آ گئی تھی۔ اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ شخص پھر آگے بڑھا اور بولا، او جی میری موٹر سائیکل کس لیے ہے، چلو تو میں اس پہ بٹھا کے لے چلتا ہوں۔ گوری جھجکتے کا، نہیں میں لے جاؤں گی اس سے، تمہارا شکریہ۔ نعمان خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم تو بیٹھ چکی ہو اس پر گوری، تمہیں تھوڑی بٹھاؤں گا، میں تو تمہاری سیلی کو آفر کر رہا ہوں بس۔ گوری کی جگہ عجیب سی کیفیت نظر ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ اس وقت وہ ایک ہستی کھلکھلاتی گوری سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی جس سے میں واقف تھی۔ نے مجھ سے نظر چرا لی۔ وہ گنڈا شخص آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، او جی چلو، میرا فون کال اٹھا۔ میں نے آؤ دیکھنا تھا، اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خوفناک نظروں سے گھورنے لگا۔ گوری پتی کی طرح لرز رہی تھی۔ اس نے تیزی سے میرا بازو پکڑا، کھینچتے بولی، چل علی چل۔ میں اسے گھورتے ہوئے چل پڑی۔ وہ گنڈا شخص اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا، پھر بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا، دیکھ لوں گا تجھے، اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا تجھ سے علیزہ بیوی، لگتا ہے تو مجھے نہیں جانتی۔ وہ بائک کو اڑاتا چلا گیا۔ گوری خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گوری کے اس رویے سے سخت الجھن ہو رہی تھی، آخر وہ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کی ہوئی تھی؟ میں نے اس سے سوال پوچھا، گوری کیا ہوا ہے تجھے، ایسے کیوں کر رہی ہوں؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے، کیا ضرورت تھی تجھے تھپڑ مارنے کی، کیوں دشمنی مول لی اس سے؟ میں نے حیرت اور غصے سے کہا، تو کیا کرتی، بیٹھ جاتی اس کے ساتھ کہ وہ جہاں چاہے مجھے لے جاتا؟ گوری سخت پریشانی کے عالم میں بولی، ہاں تو آرام سے ہی منع کر دیتی نا، تھپڑ مارنا ضروری تو نہیں تھا، اب وہ ویشی بن جائے گا۔ میں کی بات سمجھ نہ پائی۔ میں نے اس سے کیوں، وہ ڈاکو ہے جو اس سے ڈرنا چاہیے تھا مجھے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ تو بیٹھی تھی اس کی بائک، یہ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ گوری نے مجھے سہارا دیتے ہوئے، چلو علیزہ گھر چلو، پھر تجھے اس بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس کے سرار پر خاموشی لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی۔ گھر پہنچتی رات کا میرا چھا چکا تھا۔ وہ مجھے دروازے چھوڑ کر یہ کہہ کے چلی گئی، کل میں تجھے اس بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، ابھی بہت رات ہوگی، مجھے گھر جانا۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ چلی گئی تو میں اندر آ گئی۔ مجھے لنگڑاتے دیکھ کر اماں سکینہ کے چہرے پہ تشویش کی پرچھائیں لہرانے لگی۔
انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا علی سے، ایسے کیوں چل رہی ہو؟ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں اماں جی، پاؤں مڑ گیا تو منہ چاہنے شاید۔ وہ مجھے سارا دے کر اندر کمرے میں لے آئیں اور بستر پر بستر لگا کر لیٹنے کا کہتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے آئیں۔ میں جھجکتے ہوئے کہا، اماں جی اب میرے ساتھ نہیں کھائیں گی؟ انہوں نے اپنے سر ہلاتے کہا، مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو۔ وہ افسردہ سی ہو کر رہ گئی، وہ باہر چلی گئی، لیکن وہ چلتے چلتے پلٹ کر بولے، رضا تم پچھلے سین میں چمیلی کے فوٹو پر گئی تھی اور وہاں سے وہ پھول توڑا تھا، میں نے ہکی بکی ہو کر انہیں دیکھنے لگی، انہیں کیسے پتہ چلا؟ میں تھوک نکل کر حلف تر کرتے ہوئے کہا، جی ہاں میں نے پھول نہیں توڑا تھا، کسی نے اچانک ہی کہہ دیا تھا کہ نہیں۔ وہ کہنے والا نظر نہیں آئے، ان کے چہرے پر شدید ناگواری نظر آئی۔ انہوں نے خوش آواز میں کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ مجھے کوئی جواب نہیں سوجا، میں چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ آئندہ مت جانا وہاں پر، یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش کھڑی ہوئی اور میں ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ چلی گئی۔ میں حیران و پریشان سی ہو، نہ جانے یہ سب کچھ کیا چکر تھا، کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ تو میں نے کھانا کھایا اور لحاظ میں لپٹ کر سو گئی۔ سوتے ہی اچانک مجھے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ نیند کے خمار میں پہلے تو کچھ نہ سمجھ پائی، مگر پھر حواس ٹھکانے آئے تو پتہ چلا کہ اماں سکینہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر دوسری آواز کس کی تھی؟ آخر کون آیا تھا؟ وہ بھی اتنی رات گئے۔ میں یہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی، شال اوڑھی اور سرافوں والی کھڑکی قریب آ کر پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ اماں سکینہ سین میں چادر اوڑھے کھڑی کسی سے باتیں کر رہی، مگر عجیب بات تھی کہ وہاں پر تھا تو کوئی نہیں۔ پھر آخر وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کیونکہ ان کے سامنے یا آس پاس تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا کچھ تعجب میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے لگا شاید نیند میں چلتی ہوئے باہر چلی گئی اور اب نیند ہی کے عالم میں بول رہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے آہستہ دروازہ کھول دیا اور باہر نکل آئی۔ انہیں اندر لے جانا چاہتی تھی، پھر جو ان کے قریب گئی تو میں نے انہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھا، ساتھ ہی میرے پیروں کے قریب کسی کے رونے کی آواز گونجی۔ میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو میرے قدموں قریب ایک بڈھا کھڑا تھا، لیکن وہ بڈھا کسی جیت سے آگتے انسان کی طرح رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے چارپائی پر پڑے پائے۔ چند لمحے بعد دماغ کچھ سوچے سمجھنے قابل ہوا تو مجھے وہ بڈھا یاد آیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اماں سکینہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں ایک تسبیح تھی جس کے دانے گھماتے وہ کچھ پڑھ رہی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ روک لیے اور میری طرف دیکھتے بولی، کیسی ہوئے بلیزا؟ ان کی آواز نرمی تھی، میرے آنکھیں آنسوں سے ڈوبا گئیں۔ اماں سکینہ کا مزاج بھی عجیب تھا، کبھی بے پناہ پیار کا مظاہرہ کرتی ہیں، کبھی سرد ماری دکھاتی کہ دل ہی کٹ کر رہ جاتا تھا۔ لیکن اب میں ان کے اس دھوپ چھاؤں کی طرح بدلنے والے مزاج سے تنگ آ چکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اسی لیے میں نے پوچھا، اماں سکینہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے لہجے کی سختی سے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے، لہٰذا انہوں نے تحمل سے پوچھا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، اماں جی میں یہ سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، بابا کے ساتھ آپ کی ناراضگی کی وجہ، یہاں پر ہونے والی پرسرار حرکتیں اور جو رات دیکھا تھا وہ، کیا یہ سب کچھ آپ مجھے بتائیں گی؟ چمیلی کے پھولوں میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جو آپ مجھے وہاں جانے سے منع کر رہی تھیں؟ مجھے سب کچھ جاننا ہے اماں جی، خدا کے لیے مجھے بتائیے سب کچھ۔ اماں سکینہ کسی غیر مرئی نقطے اٹھتے ہوئے خاموشی سے بڑھتے نہیں۔ میں دیر تک ان کے بولنے کی منتظر رہی، مگر وہ چپ رہیں تو میں تنگ آ کر باہر چلی گئی اور اسی اماں سکینہ کا آواز، کلثوم میرے اکلوتے اولاد تھی۔ میرے قدم رک گئے، میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اس اماں سکینہ کے چہرے پر کچھ ایسا درد بھرا تاثر تھا جسے دیکھ کر میرا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ میں خاموشی ان کے قریب آ کر بیٹھ ان کی بات سننے لگی۔ کلثوم میری اکلوتی بیٹی تھی، بہت ناز و نام سے پالا تھا میں نے اسے۔ اس کا باپ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، مگر میں نے کبھی اسے ایک باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں تھی۔ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے میرے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ تمہاری دادی ہی میری بڑی بہن تھی، وہ بیاہ کر دوسرے گاؤں میں چلی گئیں، مگر ہم لوگ ملتے رہتے تھے۔ ایسے ایک موقع پر جب وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو لے کر آ رہی تھی تو بس الٹ گئی اور حادثے میں ان کا اور تمہارے دادا کا انتقال ہو۔ تمہارے ابا بھی بہت زخمی ہوئے تھے، مگر ان کی جان بچ گئی تھی۔ ماں باپ کی موت کے بعد ان کے گھر میں تمہارے دادا کے بھائی نے قبضہ کر لیا تھا اور معصوم بھتیجے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ میرا بھانجا تھا، میری بہن کے آخری نشان۔
میں اس کی در بدر ہی نہیں دیکھ سکی اور اسے اپنے پال لے آئیں۔ میں نے اس میں اور کلثوم میں کوئی فرق نہیں رکھا اور اپنے بچوں کی طرح اسے پالنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے وہ جوان ہو گئے، مجھے یہی ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، ورنہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے خوشی خوشی ان کی منگنی کر دی۔ تمہارا باپ پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا، وہاں کی ہوا نے اسے کلثوم کے بارے میں اپنی رائے بدلنے میں مجبور کر دیا۔ تمہارے وہاں سے ملنے کے بعد وہ ایک بار واپس آ گئی، یہ کہہ کر منگنی توڑ دی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، کلثوم سے نہیں۔ وہ تو چلا گیا مگر کلثوم اس سے بھول نہ پائے۔ اس کے فراق میں گھل گھل کے بیمار ہو گئی اور ایک دن بستر پر گری تو پھر اٹھ نہ سکی۔ میرے دل میں تمہارے باپ کی نفرت و غصہ بڑھ گیا، کیونکہ اسی کی وجہ سے میری کلثوم کا یہ حال ہوا تھا۔ اس کی موت نے دنیا سے میرا دل چاٹ کر دی۔ میں صبح شام عبادت میں مصروف رہنے لگی اور پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری نظروں سے بہت سی اسرار کی پردے ہٹنے لگی۔ مجھے وہ مخلوق نظر آنے لگی جو کسی اور کو نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں، تم صحیح سمجھی ہو، رات میں تم نے جو گڈھا دیکھا تھا وہ دراصل جنات کا بچہ تھا جو رو رہا تھا۔ چمیلی کے پھولوں کے پاس جانے سے لیے روکا تھا، وہاں جنات کی آبادی رہتی، وہ وہاں پر کسی انسان کا آنا جانا پسند نہیں کرتے، اور یہاں ہر جو عجیب اور پراسرار حرکتیں ہوتی نظر آتی ہیں تمہیں، وہ سب انہی کی وجہ سے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ بابا کے بارے میں سب کچھ جان کر مجھے بہت دھچکا لگا۔ انہوں نے اس بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا۔ میں ان کی طرف معذرت کرنے کے لیے افواہ جوڑ رہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ ہم دونوں چونک گئیں۔ اچھی کہانی سنائی بڑھیا، اب سمجھ میں آیا گاؤں والے تیرا کام کیوں کرتے ہیں۔ یہ کہانی سنا کر اٹھتی کر رکھا ہے تو نے۔ دروازے پر وہی کورنا نما شخص کھڑا تھا جس سے شام کو مٹبھیڑ ہوئی تھی۔ اس کا پستول تھا۔ اما سکینہ غصے سے کہا، میاں داد، یہ کیا بدتمیزی ہے، طرح کیوں آئے ہو؟ وہ خباثت سے مسکراتے بولا، یہ تو اپنی پوتی سے پوچھو، یہ بہت گرمی چڑھی ہے اس کو، ہاتھ سے ماتھے سے تھپڑ مارتی ہے، اس لیے آیا ہوں۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی بدنیتی واضح ہو چکی تھی۔ اما سکینہ نے میری ڈال بنتے ہوئے کہا، میاں داد، اگر تو نے انگلی بھی لگائی تو تیرا بہت برا اثر ہوگا۔ میاں داد تحقیر بڑی نظروں سے دیکھتے بولا، ابے ہٹ بڑھیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انہیں دھکا دیا، مگر گرنے سے پہلے کسی نادیدہ ہاتھ نے انہیں تھام لیا۔ میاں داد کو اپنے گلے پر دباؤ محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ اما سکینہ کے مددگار جنات حرکت میں آ گئے تھے۔ وہ شاید اسے جان سے ہی مار دیتے، اور اما سکینہ نے ایسے کرنے سے منع کر دیا۔ البتہ جنات نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے ناکارہ ضرور بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ کسی اور لڑکی پر بری نظر ڈالنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کی اس حالت کی سب سے زیادہ خوشی گوری کو ہوئی تھی، کیونکہ چند ماہ قبل میاں داد نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، مگر وہ بدنامی خوف سے خاموش رہی۔ بابا کے پاس واپس آنے کے بعد میں بھی اما سکینہ کو چھوڑ کر نہیں گئی، بلکہ انہیں بھی اپنے ساتھ ہی رہنے مجبور کر دیا۔ میں ان کے لیے کلثوم تو نہیں بن سکتی، مگر کسی حد تک ان کی بیٹی کمی ضرور پوری کر سکتی تھی۔ اما سکینہ کے انداز میں جھلکتے محبت نے مجھے ضرور بتا دیا تھا کہ میری کوشش سے رائے گا نہیں گئی۔